خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں پاسٹر نصیر اور آج میں آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں خداوند کے ایک زبردست کلام کے ساتھ. اور میرا یہ ایمان ہے کہ جتنے اس وقت گریشس ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں یقیناً آج خداوند یسوع مسیح آپ سب کو اپنے کلام کی قدرت سے برکت دے گا. عزیزو آج ہم دیکھیں گے بائبل مقدس میں سے زبور 91 اور اس کی آیت نمبر 15 میں پڑھوں گا. اور یہاں پر لکھا ہے وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا, میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا, میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا. عزیزو اس بات کو یاد رکھیے گا کہ جب آپ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں, اس کے ساتھ چلتے ہیں, خاکسار بن جاتے ہیں, دعا کرتے ہیں, یسوع مسیح پر اعتبار رکھ لیتے ہیں, یسوع مسیح پر یقین رکھ لیتے ہیں اور آپ دعا کرتے ہیں اس کے نام سے, تو یقیناً خداوند آپ کو آپ کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے. یقیناً خداوند اس مصیبت کو, یقیناً خدا اس پریشانی کو, اس ڈزیز کو جو ہے وہ آپ کی زندگی سے دور کر دیتا ہے. عزیزوں میں ایک اور حوالہ پڑھنا چاہوں گا تاکہ خداوند ہمیں بلیس کرے, تاکہ آج خدا اپنے کلام کی قدرت سے فیضیاب کرنے والا ہو ہم سب کو. عزیزوں کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے زبور 145 اور اس کی آیت نمبر 18 میں پڑھوں گا. کلام مقدس میں لکھا ہے خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں, یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں. عزیزو یقیناً جب ہم سچائی کے ساتھ خداوند کے کلام کو قبول کرتے ہیں, یقیناً ہم اس کی سچی محبت کو اپنی زندگی میں اتار لیتے ہیں, تو جب ہم اس سے پکارتے ہیں تو وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. اور یقیناً تمام ناپاکی ناپاکیوں کو دور کر دیتا ہے. اور جب ناپاکی بدی دور ہو جاتی ہے اس کے بعد خداوند جو ہے اپنے لوگوں کو ان کی دعاؤں جو وہ کرتے ہیں انہیں جواب دیتا ہے. عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابلیس کی کوشش یہی ہے کہ آپ مصیبت میں رہیں. ابلیس کی کوشش یہی ہے کہ آپ کے ہونٹ یسوع کے لیے نہ کھلیں. ابلیس کی کوشش یہی ہے کہ آپ صبح اٹھیں, دن کو کام کرنے والے ہوں, رات کو بھی کام کرنے والے ہوں, جب رات کو سوئیں تو پھر بھی اپنے خالی کو یاد نہ کریں. ابلیس کی یہ تمام چیزیں ابلیس کی طرف سے, کیونکہ وہ عقلوں کو بند کر دیتا ہے, کیونکہ وہ ہونٹوں کو بند کر دیتا ہے, وہ ذہن کو بند کر دیتا ہے. اور جب لوگ اس کے بعد مصیبت میں پھنستے ہیں تو پھر ان کا چھٹکارا یعنی چھڑانے والا کوئی بھی نہیں ہوتا. تو میں آپ کو انکرج کروں گا کہ آپ کی دعا کے وسیلہ سے خدا آپ کی مصیبت کو دور کرنا چاہتا ہے. خدا آپ کی دعا کے وسیلہ سے آپ کے اس ایمان کے مطابق جو آپ نے یسوع مسیح پر رکھا ہے, خداوند چاہتا ہے کہ وہ مصیبت دور ہو جائے. یقیناً جب ہم خداوند کے قریب ہوں گے, پاکیزگی میں ہوں گے, یقیناً جب ہم اس کی حضور دعا کریں گے اور اگرچہ وہ دعا پاکیزگی میں ہو تو فوراً ہی آپ کو فوراً جواب مل جائے گا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اور اس کے قریب آ جاتے ہیں, دعا کرتے ہیں, اگرچہ ہم کسی مصیبت میں پھنس جائیں تو بائبل کا خدا کہتا ہے کہ خداوند پھر اس شخص کے ساتھ, اس انسان کے ساتھ مصیبت میں اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے اور اس کا ایمان بڑھتا جاتا ہے مزید. کیونکہ اگر وہ خداوند کو اپنی زندگی میں فیل کر رہا ہے کہ خدا ہر معاملات میں میرے ساتھ ہے, یقیناً خدا پھر اسے چھٹکارا بھی دیتا ہے, خدا اسے بچاتا ہے, خدا اس کی زندگی سے مصیبت کو دور کر دیتا ہے. اور اس کے بعد بائبل کہتی ہے کہ خداوند کہتا ہے کہ میں مصیبت سے بھی چھٹکارا دوں گا, چھڑاؤں گا, بیماریوں سے بھی چھڑاؤں گا. اور زبردست بات یہ کہ خدا کہتا ہے کہ میں تجھے عزت بخشوں گا. اور جب خدا عزت بخشے گا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کی عزت کو روک نہیں سکتی. وہ لوگ جو آپ کے خلاف ہیں, جو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر تہمت لگائیں, وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں ناکام ہو جائیں, خداوند یسوع مسیح انہیں جو ہے وہ شکست دیتا ہے اپنی قدرت کے وسیلہ سے. تو لہٰذا ہمیں اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم سچے دل سے خداوند کے قریب ہوں گے, دعا کریں گے, خداوند ہماری سنے گا اور ہمیں جواب دے گا. ایک اور حوالہ کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے
پہلا تسالونیکیوں اس کا چیپٹر نمبر 4 ہے اور اس کی ورس نمبر 7 ہے، اور میں پڑھوں گا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اس لیے کہ خدا نے ہم سب کو ناپاکی کے لیے نہیں بلکہ پاکیزگی کے لیے بلایا ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھیے کہ آپ کا چناؤ جو ہے وہ بڑا زبردست ہوا ہے۔ آپ کو خدا نے گناہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا، آپ کو خدا نے اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ صبح اٹھیں اور اس کے نام کو نہ لیں، اس کے نام کی شکر گزاری نہ کریں۔ اس لیے خدا نے آپ کو نہیں بھیجا، اس لیے خدا نے آپ کو نہیں بلایا۔ یہ سارے کام ابلیس کی طرف سے اگر آپ کی زندگی میں ہو رہے تو ابلیس کو ابھی سے دور کیجئے اور خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھیں۔ دیکھیں، ہمیں جو ہے وہ پاک رہنا ہے، یسوع مسیح کے ساتھ چلتے رہیں گے، اس کے قریب آتے رہیں گے، یقیناً ہم پاک ہو جائیں گے، یقیناً ناپاکیاں دور ہو جائیں گی، کیونکہ خدا کا کلام صاف فرما رہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں ناپاکی کے لیے نہیں بلکہ اس نے پاکیزگی کے لیے چنا ہے، پاکیزگی کے لیے اس نے بلایا۔ ناپاکی میں ہوں گے تو یقیناً آپ کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی، ناپاکی میں ہوں گے نزیز بھی آئے گی، پریشانیاں بھی ہوں گی، اور گناہ کی حالت میں ہوں گے یقیناً آپ کو چھٹکارا نہیں ملے گا۔ اگرچہ آپ یسوع مسیح کے قریب ہیں اور پاکیزگی میں ہیں، تو جب کبھی آپ اس کے حضور دعا کرتے رہیں گے، اس سے مانگتے رہیں گے، میرا ایمان ہے کہ وہ آپ کو دیتا رہے گا، وہ آپ کو جواب دیتا رہے گا۔ آپ کہیں گے کہ خداوند مجھے چھڑا، تو یقیناً خدا آپ کو چھڑائے گا آپ کی مصیبت سے۔ یقیناً جب آپ کہیں گے کہ خدا مجھے عزت دے، خدا مجھے عزت بخش، خدا مجھے بلند کر، خدا اے خدا مجھے ترقی عطا فرما، خدا مجھے سر بلند کر، یقیناً خدا آپ کو سر بلند بھی کرے گا۔ سب سے پہلے آپ نے خداوند یسوع مسیح کو سر بلند کرنا ہے، اس کے بعد خدا آپ کو بھی عزت بخشے گا، اس کے بعد آپ کو خدا ترقی دے گا۔ اگرچہ آپ گناہ کے اوپر غالب آ گئے، آپ نے تمام ناپاکیوں کو دور کر دیا، خداوند یسوع مسیح آپ کو بلیس کر رہا ہے۔ آپ جہاں کہیں سے مجھے واچ کر رہے ہیں، میرا ایمان ہے کہ جب آپ سچے دل کو قائم رکھیں گے، سچی منادی کو قائم رکھیں گے، پاکیزگی کے ساتھ چلیں گے، یقیناً خدا آپ کو بلیس کرتا جائے گا۔ یقیناً خدا ان تمام وجوہیں جو ابلیس کی طرف سے ہیں توڑتا جائے گا خدا۔ تو یقیناً آج اس بات کا ارادہ کر لیں، ناپاکی میں نہیں بلکہ پاکیزگی میں رہنا ہے، تاکہ ہمارا خدا جب کبھی ہم پر نگاہ کرے تو وہ ہم سے خوش ہونے والا ہو۔ عزیزو، اس بات کو یاد رکھیے کہ ہمیں پکارنا ہے، اور یقیناً جب ہم اسے پاکیزگی میں پکاریں گے وہ ہمیں جواب دے گا۔ یقیناً جب ہم اسے پاکیزگی میں اس کے حضور آئیں گے تو وہ ہمیں مصیبت سے چھڑائے گا۔ یقیناً پاکیزگی میں رہیں گے تو وہ ہماری دعاؤں کو سنے گا۔ یقیناً جب ہم اس کے قریب آئیں گے اور سچے دل سے دعا کریں گے، یقیناً وہ اس دعا کو سنے گا اور قبول کرے گا۔ یقیناً اس دعا کو سن کر وہ تمام ڈیزیز کو، وہ تمام بیماریوں کو، وہ تمام لعنتوں کو، وہ تمام ابلیسی قوتوں کو، تمام ابلیسی شرارتوں کو نیست و نابود کر دے گا۔ تو آپ سب کو آج میں انکرش کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مصیبت آپ کی زندگی سے دور ہو جائیں، اگرچہ آپ چاہتے ہیں کہ پریشانی آپ کی زندگی کو چھوڑ دیں، اگرچہ آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو عزت بخشے، اگرچہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ ابلیس کے پر غالب آئیں، تو یقیناً میں آپ کو انکرش کروں گا کہ پاکیزگی میں آ جائیں۔ آج پاکیزگی کو اپنا لیں آپ، تب خداوند آپ کی دعاؤں کو سنے گا اور آپ کو فتح دے گا، اور آپ کو جب فتح مل جائے گی تو آپ روزانہ اس کے حضور شکر گزاری کی قربانیاں اس کے سامنے پیش کریں گے اور کہیں گے کہ خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ تو لہذا خداوند چاہتا ہے کہ ہم اسے پکاریں، خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کے قریب آئیں، خداوند چاہتا ہے کہ سچے دل سے توبہ کریں، خداوند چاہتا ہے سچے دل سے دعا کریں، خداوند چاہتا ہے کہ پاکیزگی کو ہم اپنی زندگی میں لینے والے ہوں اور تمام طرح کی آلودہ زندگی چھوڑنے والے ہوں، تب جا کر خداوند ہمیں بلیس کرتا ہے۔ میں آپ سب کو انکرش کرتا ہوں اپنی زندگی میں روزانہ دعا کریں۔ میں آپ کو انکرش کرتا ہوں جب آپ دعا کریں تو تمام ان بدیوں کو، تمام ناپاکیوں کو چھوڑ دیں، دعا کریں سچے دل سے، پھر خداوند آپ کے قریب ہے، خداوند آپ کی سن رہا ہے، خداوند پھر آپ کو جواب دے گا۔ مصیبت چاہے کتنی بڑی کیوں نہ ہو آپ کی زندگی میں، یسوع مسیح کا کلام اور یسوع مسیح کی قدرت اس مصیبت کو ریزہ ریزہ کر دے گی، برباد کر دے گی، اور آپ کو فتح ملے گی۔ تو لہٰذا خداوند کے ساتھ پاکیزگی کے ساتھ چلتے رہیں۔ خداوند یسوع مسیح آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ دعا کریں۔
वाला ओदा हर एक कम निराला ना भी ओदा सब तो आला ओदा जन्म भी सब तो वखरा ओदा जन्म भी सब तो वखरा लहू भी ओदा जलाली है सारी दुनिया दी कब्रां विच कब्र को खाली है सारी दुनिया दी कब्रां विच कब्र को खाली है जान लुटाई कीमत ओने सब दी चुकाई सूली उत्ते जान लुटाई कीमत ओने सब दी चुकाई डिग पए सा विच गुनाह दे डिग पए सा विच गुनाह दे ओने ही दित्ती बहाली है सारी दुनिया दी कब्रां विच कब्र को खाली सारी दुनिया की कब्रां विच कब्र को खाली ओते सब नु बनावन वाला तड़कना नु चलावन वाला ओते सब नु बनावन वाला तड़कना नु चलावन वाला जिंदगी सब नु देवन वाला जिंदगी सब नु देवन वाला ओह सब दा आली है सारी दुनिया दी कब्रां विच कब्र को खाली सारी दुनिया की कब्रां विच कब्र को खाली सब तो उच्चा मकाम है उसदा सब तो उच्चा मकाम है उसदा शान सब तो निराली है सारी दुनिया की कब्रां विच कब्र को खाली 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 खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर नसीर है और आज मैं आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ खुदावंद के कलाम के साथ। और मेरा ईमान है जितने इस वक्त मुझे विशेष टेलीविजन पर वॉच कर रहे हैं, मेरा ईमान है यीशु मसीह में कि आज खुदा अपने कलाम की कुदरत से आपको ब्लेस करेगा। अजीजों, आज हम देखेंगे कलाम मुकद्दस में से पहला कुरिन्थियों उसका चैप्टर नंबर 13 और उसकी वर्ष नंबर जो है वो 1 से लेकर मैं 3 तक पढ़ूंगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है, अगर मैं आदमी और फरिश्तों की ज़बानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं टनटनाता पीतल और झनझनाती जांच हूं। और अगर मुझे नबूवत मिले और सब वेदों और कुल इल्म की वाक़ियत हो और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूँ और मोहब्बत ना रखूँ तो मैं कुछ भी नहीं। आमीन। अजीज़ों, आज हम सीखेंगे इस बात को कि अगरचे हम चाहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के काम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह की मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी में लें, यीशु मसीह का प्रचार करें। आप यीशु मसीह के कलाम को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बांटें ताकि यीशु मसीह की मोहब्बत कलाम की कुदरत के साथ लोगों की ज़िंदगी में ट्रांसफ़र हो और लोग इस बात को ही अपनी ज़िंदगी में कबूल करने वाले हों कि मेरी ज़िंदगी का बादशाह यीशु मसीह है। अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने आपसे मुझसे बड़ी मोहब्बत रखी। उसने आपके लिए मेरे लिए जान दे दी। उसने आपके लिए मेरे लिए एक बड़ा सलीब पर दुख सहा। उसने बड़े जुल्म सहे, सिर्फ और सिर्फ आपसे और मुझसे और पूरी दुनिया से ऐसा प्यार करता था कि उसने बहुत दुख सहा, बहुत जुल्म सहा, उसने अब हर मुसीबत सही, इसलिए कि खुदा बाप की मर्जी उसकी ज़िंदगी में पूरी होने वाली है। अजीज़ों, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि अगरचे आपको खुदा ने ब्लेस किया हुआ है और आपके अंदर मोहब्बत जाती जा रही, ख़त्म होती जा रही है, तो उस मोहब्बत को ख़त्म मत होने दें, उस मोहब्बत को बढ़ाएं, उस मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा आप तरक्की याफ्ता करें ताकि मसीह का बदन जलाल पाए। अजीज़ों, मैं
آپ کو ایک اور حوالہ پیش کرنا چاہوں گا بائبل مقدس میں سے، یوحنا رسول کی انجیل ہے، اس کا چیپٹر نمبر 3 ہے اور اس کی ورس نمبر 16 ہے، اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، کیونکہ خدا نہیں چاہتا کوئی ہلاک ہو جائے۔ اگر آپ کی زندگی سے محبت ختم ہو جائے گی تو تمام نعمتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کی زندگی سے یسوع کی محبت ختم ہو جائے گی تو یقیناً اس بات کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تھن تھناتے پیتل اور جن جناتی جانچ بنتے جائیں گے پھر اس کے بعد۔ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ خداوند کی محبت ہماری زندگی میں ختم نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ خداوند کی محبت جب ہماری زندگی میں ختم ہو جائے گی تو ہم ہلاکت کی طرف جائیں گے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے اگر نبوتیں ہوں گی تو نبوتیں بھی جاتی رہیں گی، اگر معجزات کرنے کی برکت ہوگی تو وہ بھی جاتی رہے گی۔ اگر کوئی زبردست بلیسنگس آپ کی زندگی میں کام کر رہی ہے اور محبت آپ کی زندگی سے یسوع کی ختم ہو چکی ہے تو بلیسنگ جس پر آپ کو بڑا آپ کو فخر ہوتا جا رہا ہے تو وہ بھی ختم ہوتی جائے گی۔ میں انکرج کرنا چاہتا ہوں آپ کو کہ بائبل مقدس کا خدا جو ہے وہ ہمیں چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے پیار کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہوں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے یوحنا رسول کی انجیل اس کے 15 باب اس کی آیت نمبر 12 میں لکھا ہوا ہے کہ میرا حکم یہی ہے کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو، کیونکہ یسوع مسیح محبت ہے اور اس نے ہمیں سکھایا کہ ہم ایک دوسرے سے پیار کرنے کو ہوں۔ اس نے ہمیں بتایا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہوں، ان کی ہیلپ کرنے والے ہوں، مشکلات میں کھڑے ہونے والے ہوں، تکلیف میں کھڑے ہونے والے ہوں، اور ہر معاملات میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے والا، کیونکہ محبت جو ہے اس کے بہت سارے زبردست پھل ہیں جو روح القدس کی قدرت سے ہماری زندگی میں آتے ہیں۔ بہت طرح طرح کی ہیں لیکن میں صرف اور صرف یسوع مسیح کی محبت کو بیان کر رہا ہوں، کیونکہ جو محبت یسوع مسیح نے کر دی ہے وہ سب سے اعلیٰ محبت ہے۔ اس محبت کو کوئی بھی ناپ تو نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ محبت جو ہے وہ زبردست ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اور جب ہم مسیح یسوع میں ہوں گے تو وہی محبت ہماری زندگی میں آئے گی۔ تو میں آپ کو انکرج کرنا چاہتا ہوں کہ محبت جو ہے یہ صابر ہے، محبت جو ہے یہ مہربان ہے، محبت جو ہے یہ کبھی بھی نازیبا کام نہیں کرتی، محبت جو ہے وہ کبھی بھی کسی کی برائی نہیں چاہتی، محبت جو ہے یہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گی کہ آپ کسی کا برا کریں، محبت کبھی بھی یہ نہیں چاہے گی کہ آپ کسی کے خلاف کھڑے ہو جائیں، آپ کسی کے اگینسٹ کھڑے ہو جائیں۔ محبت آپ کے اندر ہوگی تو بائبل مقدس کا قول ہے آپ کے دشمن بھی آپ کے دوست بنتے جائیں گے، کیونکہ آپ کے اندر مسیح کی محبت ہے، اور مسیح کی محبت جو ہے وہ آپ کی دشمنوں کو بھی آپ کے دوست بنا دے گی۔ تو میں آپ کو انکرج کرنا چاہتا ہوں دل سے کہ خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں درجہ دے تاکہ اس کی محبت ہماری زندگی میں کام کرنے کو، اس کی محبت سے ہم اپنے آپ کو لبریز کرنے والے ہوں، اس کی محبت سے ہم اپنے آپ کو بھرنے والے ہوں، اور ابلیس کے اور اس کی تمام شرارتوں کو اپنے پاؤں کے نیچے کچلنے والے ہیں، کیونکہ ابلیس چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت نہ رکھیں، ابلیس یہ چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں، ابلیس یہ چاہتا ہے کہ ہم برے وقت میں پریشانی میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دیں، ابلیس چاہتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ برے کام کریں اور محبت سے خالی رہ جائیں۔ لیکن میں آپ کو انکرج کروں گا، بائبل کا خدا آج انکرج کرتا ہے آپ کو اور مجھے کہ خداوند کی محبت میں ہم نے قائم رہنا ہے، کیونکہ محبت پردے اٹھاتی نہیں بلکہ پردے ڈالتی ہے، اور محبت جو مسیح نے ہمیں سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس میں قائم رہنا ہے، اور جب ہم اس میں قائم رہیں گے تو اس کی محبت ہمیں قائم رہے گی۔ اور بائبل مقدس جو ہے وہ خدا کا کلام جو عظیم ہے، جو بڑے بڑے کام کرنے معجزات کرنے کی قدرت کرتا ہے، یقیناً ہمیں بلیس کرتا ہے جب ہمارے اندر محبت ہے۔ تو مسیح سے پیار کرتے رہیں اور مسیح کی محبت کو اپنی زندگی میں اسی طرح قائم کرتے رہیں تاکہ مسیح آپ کو بلیس کرے۔ خداوند یسوع مسیح کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور آج میرے ساتھ جولیس بھائی موجود ہیں جنہیں خداوند نے چھوا اور بلیس کیا، اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کو چھوتا ہے، بلیس کرتا ہے، انہیں شفا دیتا ہے۔ اسی طرح آج ہم جولیس بھائی کی بھی گواہی کو سنیں گے کہ خدا نے جولیس بھائی کی زندگی میں کیسا کام بہت بدلاؤ کیا ہے۔ اسی بات میں چاہتا ہوں کہ والد صاحب کی دعا سے میں کامیاب ہو گا ہوں۔ میرے پاس جتنی بدلویں تھی، جتنا کچھ بھی تھا، ان کی دعا سے سب ضرورت میرے کو ملی ہے۔ میں آمین کرتا ہوں، اسی بات کو یاد کرتا ہوں کہ یہ سب نے میرے کو بچایا۔ بس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ راہ اور حق کی زندگی یسوع مسیح ہے، اور میں بھائی کو بھی یہ کہوں گا کہ میں نے نہیں بلکہ یسوع مسیح نے بچایا ہمیں۔ ہاللیلویہ! یسوع مسیح نے ہمیں بچایا، اور یسوع مسیح نے جو ہے وہ ہمیں زندگی دی، اور یسوع چاہتا ہے کہ ہماری زندگی سے یسوع مسیح کی گواہیاں جو ہے نکلنے والی ہوں۔ تو ہم سارا عزت اور جلال
खुदावंद यीशु मसीह को देते हैं, जो कदूस है, जो मेहरबान है, जो सब से आला है और उसका नाम सब बुलंद है। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहें इस मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहें इस मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है महान। ए नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहें इस मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है महान। ए ना 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 ना, ना 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 ना, na 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 na, na 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 na, hey na 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 na, 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 नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान, हरे लोग कहें इस मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है महान। हे नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान, हरे लोग कहें इस मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा पगलों के समान, गाऊंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा पगलों के समान,